السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھتی فرقہ پرستی سے ملک کو مزید نقصان ہوگا، مولانا ارشد مدنی۔ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا قابل مذمت۔ جمعیت علماء ہند کی کانفرنس میں متعدد تجاویز منظور، مخلوط تعلیم سے گریز کرنے اور اپنے اسپتال و اسکول قائم کرنے پر زور۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے ملک میں بڑھتی فرقہ پرستی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ آج جو کچھ فرقہ پرست طاقتیں ملک کو آگ لگا رہی ہیں، معاشرہ کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارا ملک فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک مرتبہ ٹوٹ چکا ہے، اگر فرقہ پرستی بڑھے گی تو ملک کو مزید نقصان ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی نے آج یہاں قاسم پورہ روڈ پر واقع مدنی میموریل پبلک اسکول میں منعقد جمعیت علماء یوپی کی مجلس منتظمہ کے سرگرم کارکنوں کی کانفرنس سے خطاب کیا۔ مجلس منتظمہ کے اجلاس میں مغربی اتر پردیش کے 17 اضلاع بشمول مراد آباد، علی گڑھ، میرٹھ، باغپت، مظفر نگر، شاملی، سہارنپور، بجنور، ہاپوڑ، غازی آباد، امروہہ، سنبھل، بدایوں، گوتم بدھ نگر، بلند شہر وغیرہ کے عہدیداران اور ریاست کے تقریباً 1500 فعال کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس میں تنظیم کی مضبوطی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرقہ وارانہ ماحول کو تبدیل کر کے اچھے ماحول کے قیام میں مدد کرنے اور 8ویں جماعت کے بعد لڑکیوں کے لیے الگ تعلیمی ادارے کھولنے کے علاوہ ووٹر بیداری مہم چلانے کے ساتھ ساتھ ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کا اضافہ کرنے جیسے مسائل پر سنجیدگی سے غور و خوض کیا گیا اور مختلف قراردادیں کانفرنس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اجلاس میں خاص طور سے 5 تجاویز منظور کی گئی۔ جمعیت علماء کا تعمیری پروگرام اور مستقبل کا لائحہ عمل، یہ تجویز کو مولانا مفتی محمد اشفاق احمد اعظمی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کی انسانیت کی بنیاد پر قومی و ملی خدمات، اس تجویز کو مولانا سید اظہر مدنی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کی ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں اور اس کا طریقہ کار، اس تجویز کو حافظ عبدالقدوس ہادی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کا تنظیمی نظام اور عامۃ المسلمین کی نمائندگی، اس تجویز کو مولانا سید حبیب اللہ مدنی نے پیش کیا۔ جمعیت علماء کی تعلیمی و سماجی خدمات و طریقہ کار، اس تجویز کو مولانا سید کعب رشیدی ایڈوکیٹ نے پیش کیا۔ کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی صدر مولانا سید اشد رشیدی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے قیام کا بنیادی مقصد قوم کی خدمت اور اسلامی اقدار کا تحفظ ہے۔ اس دوران کارکنان کو جمعیت علماء ہند نے 8 نکاتی پروگراموں کا خاکہ تیار کیا اور ضلع و عہدیداران کو اپنے متعلقہ اضلاع میں 8 نکات پر خصوصی کام کرنے کی ہدایت دی۔ خصوصی خطاب میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا سید ارشد مدنی نے فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیار و محبت کے پیغام اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند جمہوریت اور سیکولر آئین کی مضبوطی کے سلسلے میں میدان میں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے فلسطین میں بمباری کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں بچے، خواتین اور نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے شہری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جبکہ اسرائیل حملہ آور ہے۔ ان حالات میں امریکہ اور دیگر ممالک کا اسرائیل کی تائید کرنا قابل مذمت ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ اسکول قائم کرنے کی اپیل کی، ساتھ ہی اپنے شفا خانے یعنی اسپتال قائم کرنے پر زور دیا۔ کانفرنس میں مولانا کعب رشیدی نے کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیتی ہے۔ انہوں نے مدارس کی کامیابیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مفتی اشفاق اعظمی نے کانفرنس کی نظامت کی اور کانفرنس کا منشور جاری کیا۔ اجلاس میں مندوبین کو جمعیت علماء کی سوچ و فکر اور طریقہ عمل سے روشناس کرایا گیا اور ماضی کی روشن تاریخ کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حال کی کارکردگی بھی بیان کی گئی اور مستقبل کا لائحہ عمل پیش کرتے ہوئے درج ذیل 8 نکاتی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی ترغیب دی گئی، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قیام کا اصل مقصد قوم و ملک کی خدمت کرنا اور شریعت نیز شاعر اسلام کے تحفظ کی حتی الوسع کوشش کرنا ہے۔ ان عظیم مقاصد کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ اجلاس مغربی یوپی کے مختلف اضلاع کی مجالس منتظمہ کے کارکنان سے اپیل کرتا ہے۔ مسلم معاشرے کی اصلاح کی جد و جہد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حالات کے سدھرنے اور بگڑنے کا دار و مدار معاشرے کی اصلاح اور فساد پر ہے، اس لیے ہر یونٹ اپنے دائرہ عمل میں اصلاح معاشرے کے پروگرام کو تحریک کی شکل میں چلائے اور محلے محلے اس کے پیغام کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ فرقہ پرستی سے ملک کو ماضی میں بھی نقصان پہنچا اور حال میں بھی اس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے اس کی ہر سطح پر بھرپور مخالفت کی جائے اور کسی بھی طبقے کی طرف سے پھیلائے گئے فرقہ پرستی کی ہرگز تائید نہ کی جائے، بلکہ ملک کے تمام طبقات کو جوڑ
جوڑنے اور ان کے درمیان الفت و محبت، اعتماد و اپنائیت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اگر فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو فرقہ پرستی کا شکار بنائیں تو حتی الامکان اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کو جذبات قابو میں رکھنے کی تلقین کریں، کیونکہ فرقہ پرست طبقے کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام بنانے کی یہی بہترین اور مثبت صورت ہے۔ مسلم تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جن میں اسلامی ماحول میں نرسری سے لے کر مڈل اور سیکنڈری تک کی تعلیم کا بہترین نظم ہو۔ اس کی جانب جمعیت علماء ہند سے وابستہ علماء کرام خصوصی طور پر متوجہ ہوں اور اپنی سرپرستی میں جدید عصری تعلیمی ادارے قائم کریں یا اپنی نگرانی میں قائم کرائیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال میں خاص طور پر مسلم بچوں کے لیے درجہ 8 کے بعد الگ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں تاکہ مخلوط تعلیم کے برے اثرات سے امت محفوظ رہ سکے۔ ہر مسلم آبادی میں اس طرح کے ادارے قائم کرنا دین و ایمان اور شرم و حیا کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ووٹ بیداری مہم کے ذریعے مسلم مردوں و عورتوں کو ووٹ کی اہمیت سے روشناس کرانا، نئے ووٹروں کے ناموں کا ووٹر لسٹ میں اندراج کرانا اور پھر انتخاب کے دن ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہوئے ووٹ ڈلوانا آپ کی قومی و ملی ذمہ داری ہے۔ ہر یونٹ میں کمیٹی بنا کر اس کام کو انجام دیں۔ ارباب مدارس سے اپیل کی جاتی ہے کہ سرکاری قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اداروں کو چلائے۔ ٹرسٹ یا سوسائٹی کے ذریعے رجسٹریشن کرا کے مدرسے کو قانونی طور پر ضرور مضبوط کر لیں، اور اگر محکمہ تعلیم سے مانیتا یعنی تعلیمی منظوری حاصل کر لی جائے تو مزید سہولت مل جائے گی۔ ملک کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں مسلمانوں کا اپنا ہاسپٹل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر علاقے میں چھوٹے بڑے شفاخانے اور ہاسپٹل کے لیے جدوجہد کرنا اور مقامی باشندوں کو اس طرف متوجہ کرنا جمعیت کی کارکنان کے لیے پہلے سے زیادہ اہم اور ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضلع کی ہر یونٹ میں ایک دارالشفا کے قیام کی کوشش شروع فرما دیں اور اس بات کا عزم کریں کہ ضلع میں کم از کم ایک ہاسپٹل کا قیام ضرور عمل میں لائے۔ مجالس منتظمہ کے کارکنان سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کے ضلع اور تحصیل میں جہاں جمعیت کے یونٹ موجود نہ ہوں وہاں حسب ضرورت ضلع کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے نئے یونٹ قائم کریں اور موجودہ قدیم یونٹوں کو فعال بنانے میں اپنا بہترین کردار پیش کریں اور سہ ماہی رپورٹ مقامی جمعیت علماء ضلع کو اور ضلع جمعیت صوبہ کو ضرور بھیجیں۔